اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، رمضان شریف کے فضائل و مراتب اور فضل و کمال کے حوالے سے چند روایات میں نے متعدد کلپس کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے، لیکن آج کے درس میں یہ بتانا ہے کہ جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان مبارک کا روزہ ترک کرنے پر بھی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ جو بلا کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو ایک حدیث شریف کے مطابق اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یعنی ایک روزہ اگر اس نے جان بوجھ کر کے توڑ دیا تو اس چھوڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ نیز جس نے ایک روزہ ضائع کر دیا تو اب عمر بھر بھی اگر روزہ رکھتا ہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، یعنی بغیر شرعی مجبوری کے اس نے توڑ دیا اس روزے کو، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی بعد میں اگر وہ رکھ بھی لیتا ہے پھر بھی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح بھی وہ نہیں پا سکتا۔ لہذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسی عظیم عبادت کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے بھائی اور بہت ساری اسلامی بہنیں روزہ رکھ کر بغیر شرعی مجبوری کے بعض اوقات توڑ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے سے گزرا تو وہاں پہنچ کر میں دیکھتا ہوں کہ بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کے رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا اور ان لوگوں کے گلفڑے پھاڑ دیے گئے اور ان کے گلفڑوں سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ روزہ سرے سے نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ اور رکھ کر توڑ دینا بھی اشد گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر ہی اس نے روزہ توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں آپ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ان کلپس کو بغور سماعت کریں اور اگر بہتر سمجھیں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اس لیے کہ ان باتوں سے جو آپ سن رہے ہیں، آپ نے سنا، دوسروں تک آپ کے ذریعے سے اگر یہ باتیں پہنچی اور ان بھائیوں نے، ان بہنوں نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔